اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی عبرتناک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انسان نافرمانی کی وجہ سے گدھا بن گیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک مرتبہ جنگل بیاباں میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے آپ کی ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر آپ کی مہمان نوازی کی جائے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی عطا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ خدا عز و جل کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، برائے کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کریے۔ عورت نے کہا، اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا عز و جل کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا، میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت بڑا نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخو پکار کر رہی ہو؟ جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخرکار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مقیم بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ الامان الحفیظ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہ پر مصر رہنے والے ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معظم بنایا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین اکرام، یہ واقعہ عیون الحقائق جس کے مؤلف امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمہ ہیں سے لیا گیا ہے۔ گستاخ ہندو راجپوت مرنے کے بعد جانور کیسے بنا، اس کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام،
حضرت بودلہ بہار جو کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مرید خاص تھے، جب ان کو راجہ جیر جی نے گرفتار کر لیا اور آپ کے بلانے پر بودلہ بہار سرکار تمام رکاوٹیں دور کرتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس پہنچ گئے، اور جب محافظوں نے دوسرے دن حضرت بودلہ بہار کو زندان میں موجود نہ پایا تو راجہ جیر جی کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ مہاراج، آپ نے دیکھا کہ مسلمان سنیاسی اپنے قیدی کو اس طرح چھڑا کر لے گیا کہ ہمارے آہنی دروازے اور طاقت اور محافظ کسی کام نہ آئے۔ وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ وہی وزیر تھا جو شیخ کی خدمت میں قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا تھا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور اس فقیر کو استانے سے باز رہیں۔ راجہ جیر جی نے اپنے وزیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کا یار ذہن نیا منصوبہ تراشنے لگا۔ پھر جب مسلمان درویش کی اس کرامت کا شور بلند ہوا تو اس محلے کی طوائفیں ترک سکونت کر کے کسی اور محلہ میں چلی گئی۔ زنان بازاری کے رخصت ہوتے ہی شیخ نے اپنے خدمت گاروں کو حکم دیا کہ ان مکانوں کو ڈھا دو اور زمین کو ہموار کر دو۔ خدام پیر و مرشد حضرت لال شہباز قلندر کے حکم پر فوراً ہی عمل پیرا ہوئے اور ان لوگوں نے طوائفوں کے مکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر پورے شہر میں عام ہو گئی۔ ابھی ایک مکان بھی پوری طرح منہدم نہ ہوا تھا کہ چند مسلح افراد گھوڑوں پر نمودار ہوئے۔ پھر ایک توانا شخص غصے سے بھرا ہوا نیچے اترا اور انتہائی غضبناک لہجے میں درویشوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگ کس کے حکم سے مکانوں کو گرا رہے ہو؟ درویشوں نے مسلح افراد کی طاقت سے مرعوب ہوئے بغیر کہہ دیا کہ ہم اپنے شیخ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے حکم پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ تمہارا شیخ کون ہے؟ اس شخص نے قہرآلود لہجے میں پوچھا۔ خدمتگار اس سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ شیخ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ درویشوں نے اپنے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہیں ہمارے شیخ۔ مسلح شخص آگے بڑھا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس زمین کا مالک ہوں، تم لوگ کس حیثیت سے میرے تعمیر کردہ مکانوں کو مسمار کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی راجپوت ذمہ دار کے منہ سے مغلظات کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے کچھ کہے بغیر اپنے عصا سے ذمہ دار کے جسم پر ایک ضرب لگائی اور پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ وہ زمین پر گر کر کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ راجپوت ذمہ دار کے ساتھی حیرت اور خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ذمہ دار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے ملازمین پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ درویشوں کو روکنے کی بجائے وہاں سے فرار ہو کر راجہ جیر جی کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ مہاراج، اگر مسلمان سنیاسی کو نہ روکا گیا تو پورے سیون میں بھوچال آ جائے گا۔ راجہ جیر جی نے اسی وقت سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا، ایک معزز شہری کے قتل کے جرم میں مسلمان سنیاسی کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بعض روایتوں میں درج ہے کہ خود حاکم سیون سپاہی لے کر درویش کے پاس پہنچا اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہنے لگا، راجپوت ذمہ دار کے قتل کا حساب کون دے گا؟ راجہ جیر جی کا خیال تھا کہ مسلمان درویش اس کا جاؤ جلال دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا، مگر حاکم سیون کی یہ خوش گمانی اس وقت دور ہو گئی جب درویش نے مادی گار کی نفی کی۔ تم کون ہو اور کس کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ لال شہباز قلندر نے راجہ جیر جی سے پوچھا۔ ایک مرد مومن کی اس شان بے نیازی پر حاکم سیون بھڑک اٹھا، میری ہی زمین پر رہتے ہوئے مجھ سے ہی سوال کرتے ہو کہ میں کون ہوں؟ مسلمان درویش حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، زمین کی ملکیت کا معاملہ کچھ اور ہے جسے تم عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، فی الحال اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ یہ سن کر راجہ جیر جی اور غضبناک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مسلمان درویش کو فرد جرم پڑھ کے سنائے۔ وزیر مملکت درویش سے مخاطب ہوا، آپ کا پہلا جرم یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت اس محلہ میں آئے۔ دوسرا، ان ناچنے گانے والی عورتوں کو بے دخل کیا جو ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم تھی۔ پھر ان مکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا جو راجپوت ذمہ دار کی ملکیت تھے، اور آخر میں جب زمین کا مالک ان زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنے آیا تو آپ نے اس کو قتل کر ڈالا۔ مسلمان درویش نے اپنے خلاف فرض جرم سنی اور پھر نہایت مطمئن لہجے میں الزامات کا جواب دینا شروع کیا۔ ہم مسلمان کسی پہ جبر نہیں کرتے۔ سنان بازاری یہاں سے خود گئیں، انہیں کسی نے زبردستی نہیں اٹھایا۔ مکانوں کو مسمار اس لیے کیا کہ وہ ناپاک تھے۔ ساری زمین اللہ کی ہے، اس لیے اس کے حکم سے یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور ہم نے کسی ہندو راجپوت ذمہ دار کو قتل نہیں کیا۔
ہاں ایک پاگل کتا ادھر ضرور آیا تھا، ہم نے بہت چاہا کہ وہ ادھر سے بھونکتا ہوا گزر جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر جب وہ کاٹ کھانے کے لیے چپٹا اور ہم پر بھونکنا شروع ہوا تو ہم نے اسے بحکم خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اس کی قبر ہے۔ درویش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے اس کتے کو وہیں دفن کیا ہے۔ پاس کھڑے لوگوں نے تردید کی، کہنے لگے نہیں سردار، وہ کتا نہیں ہے، وہ تو ہمارا ہندو راجپوت ہے۔ راجہ جیر جی دوبارہ مسلمان درویش کی طرف مخاطب ہوئے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں مرنے والا سردار ہوگا، مگر ہم نے تو ایک کتے ہی کو زمین کے سپرد کیا ہے۔ درویش نے اس بے نیازی اور استقامت کے ساتھ اپنے الفاظ دہرائے۔ راجہ جیر جی نے اپنے سپاہیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا۔ انتہائی قہر آلود لہجے میں مسلمان درویش کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس گڑھے سے راجپوت سردار کی لاش برآمد ہو گئی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں۔ اس قتل کی پاداش میں ایک ایک کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ ویسے تم اپنے اطمینان کے لیے قبر کھول کر دیکھ لو، وہاں تمہارا راجپوت ذمہ دار دفن ہے یا کوئی کتا۔ مسلمان درویش حضرت لال شباز قلندر کے چہرے اور لہجے سے اسی اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر جب قبر کھولی گئی تو راجہ جیر جی کے سپاہی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راجپوت ذمہ دار کی بجائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ حاکم سیون نے بھی یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ملازمین دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیر جی کے سپاہی بھی وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے، مگر راجہ کی ناراضگی کے باعث مجبوراً ٹھہرے رہے۔ کچھ دیر بعد حاکم سیون ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے اپنے محل میں واپس لوٹ آیا اور حضرت لال شباز قلندر کے خدمتگار مکانوں کو دوبارہ مسمار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ واقعہ خان آصف کی کتاب اللہ کے ولی صفحہ نمبر 348 سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، گستاخ اولیاء کا یہی حال ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔